بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. معزز حاضرین، کل ہم نے نماز تراویح میں چھٹا پارہ مکمل کیا. میں نے آپ لوگوں کے سامنے درس کے لیے تفسیر کے لیے چھٹے پارے کی پہلی آیت کا اختیار کیا ہے. اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالی پسند نہیں کرتے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، الجہر بالسوء، کہ گناہ کا اظہار کرے، مظاہرہ کرے، الا من ظلم، سوائے وہ آدمی کے جو مظلوم ہے، وکان اللہ سمیعا علیما، اور یقیناً اللہ تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں. حاضرین، گناہ انسان سے جب سرزد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بندہ دو طرح کا معاملہ کرتا ہے. ایک، یا تو اس گناہ کو کر کے چھپاتا ہے، دوسرا جو ہے اس گناہ کو کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے. ہم نے چھٹے پارے کی پہلی آیت میں جو پڑھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ کے دوسرا جو معاملہ ہو رہا ہے کہ ایک تو گناہ کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے اس گناہ کا اعلان کر رہا ہے، یا پھر اس گناہ کو سر عام کر رہا ہے تاکہ جو ہے اس گناہ کو دیگر لوگ بھی دیکھ سکے، سب کے سامنے مظاہرہ کر رہا ہے. پہلے ہی گناہ جو اندرونی طور پر کرتے ہیں اس کی بھی وعید ہے. اس کے تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةٍ. فرماتے ہیں کہ میری امت میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن وہ نیکیاں تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لائیں گے. کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن. مگر اللہ تعالیٰ اس کو ہباء منصورا بنا دے گے. ہباء منصورا، ہباء منصورا کہتے ہیں دھول کے مانند اللہ تعالیٰ اس گناہوں، ان نیکیوں کو ختم کر دیں گے. فوری طور پر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسے لوگ کون ہیں یہ لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ نمازیں ہوتی ہیں، دیگر عبادتیں سب آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر جیسے ہی وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم لوگوں سے تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں، تھوڑا محاسبہ کریں. کیا ہم لوگوں سے تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں؟ تھوڑا محاسبہ کیجیے اللہ کے لیے. ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، رات میں سوتے وقت ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے؟ موبائل ہوتا ہے. ہمارے ہاتھوں میں ریموٹ ہوتا ہے. محفل میں ہوتے ہیں تو نمازیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی دین کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے خیر کے باتیں ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی تنہائی میں چلے جائیں اللہ اکبر کتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہم سے ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو، بندے مومن کو گناہ چھپ کر کے بھی نہیں کرنا چاہیے. گناہ جب چھپ کر کرنے کی اتنی بڑی وعید ہے تو آئیے گناہ کھلے عام کرنے کی کیا وعیدیں ہیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سناتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے خیر یہ ہے، بھلائی یہ ہے کہ یا تو بات کرے تو خیر کی بات کرے، یا پھر جو ہے اور یصمت، یا پھر کیا کرے؟ خاموش رہے. کیوں؟ کیونکہ ایسی باتوں میں، ایسے باتیں کرنے سے یا پھر اپنی زبان کو دراز کرنے سے، کھولنے سے مومن بندے سے
بڑے گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے. بھائی کچھ بھی بول دے سکتا ہے, کسی پر الزام لگا دے سکتا ہے, کسی پر تہمت تھوپ دے سکتا ہے, یا پھر اس کے دل میں کسی ایک مومن بندے کے تعلق سے برائی تھی ہوگی, گمان کرتا ہوگا, خامخواہ اس کو زبان پہ لا کر کے وہ جیسے سوچتا ہے ویسی بات نہیں ہوگی, زبان پر لا لیا تو کیا ہو گیا, یہ الزام ہو گیا. دیکھیں اسی لیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ من ہم بحسنۃ, اگر کوئی بندہ ایک نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کے حق میں ایک اجر لکھ دیتے ہیں. اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو کر جائے تو ایک بلکہ 770 دگنا تک اللہ رب العزت اس کے نیکیاں اور اجر میں اضافہ فرما دیتے ہیں اس کے بالمقابل. اور اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کرے بلکہ برائی کو دبا لے, اندر ہی رہے برائی وہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کچھ بھی نہیں لکھتے. اور اگر اس گناہ کو کر گزرتا ہے تو اس کے حق میں ایک گناہ لکھ دیتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العزت کا کتنا پیارا انصاف ہے بندوں کے تعلق سے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, یہ بڑا فضل ہے. نیکیاں کر رہا ہے, نیکی کا ارادہ بھی کر رہا ہے مگر نیکی نہیں کر رہا ہے, ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک نیکی لکھ رہے ہیں. اور نیکی کو کر رہا ہے تو اس نیکی کو ایک نیکی کے بدلے 70 دگنے تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں, جبکہ اس کے بالمقابل گناہ کا ارادہ کر رہا ہے مگر گناہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, اس کو معاف کر دے رہے ہیں. اسی لیے جب سب سے پہلی بات ہمیں کسی کے تعلق سے برا گمان نہیں کرنا چاہیے, اور اگر دل میں آ بھی گیا یہ خیال کیا کرنا چاہیے, اس کو دبا دینا چاہیے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ اکثر گمان غلطی کر جاتے ہیں. اکثر گمان ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو دراصل اس کا گمان کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ غلط گمان کرتا ہے. اسی لیے کسی کے اوپر گمان نہ کریں, اگر گمان آ بھی رہا ہے تو اس گمان کو دبا لے. اگر اس نے اپنے گمان کا اظہار کر دیا تو گویا کیا ہو گیا, وہ کسی کے اوپر تہمت ہو گئی. چنانچہ اسی لیے اللہ رب العزت یہ گناہ کو جب اعلانیہ طور پر کرتے ہیں اس کو ناپسند کیا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے قیامت کی علامات میں سے ایک حدیث ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں کہ اس امت میں جو آفتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, عذابات آئیں گے, اس کی وجوہات کئی ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ امت جب گناہ کرے گی تو اعلانیہ طور پر گناہ کرے گی. اللہ اکبر, کھلا گناہ کرے گی. جب گناہ کرے گی تو یہ امت, دیکھیے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذلك؟ قال اذا ظهرت القيئات والمعازف وشربت الخمور. فرمایا کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ 3 عذابیں نازل فرمائے گا. اس امت میں, امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 عذابات آئیں گے. مسلمانوں نے پوچھا, ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا 3 عذابات؟ عذابات کیا ہیں؟ قذف ومسخ. فرمایا 3 طرح کے عذاب. ایک تو اوپر سے آسمان سے کنکریاں برسیں گی, پتھر برسائے جائیں گے. اللہ اکبر, آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے. ایک. نمبر 2, اللہ تعالیٰ چہروں کو بندروں اور سوروں کے مانند کر دے گا. اللہ اکبر. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا. یہ کب بھائی؟ جیسے ہی سوال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں, جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں اور میوزکیں عام ہو جائیں, موسیقی عام ہو جائے اور شراب پینا عام ہو جائے.
آج دیکھ لی، کمپیئر کر لیجیے، آج کس کے گھر میں ناچنے والیاں نہیں ہیں؟ بولیے اللہ ماشاء اللہ. مطلب کیا ہے؟ عورتیں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ٹی وی جو ہے گھروں میں آج، تو کس کس کے گھر میں ناچنے والیاں نہیں ہیں آج؟ اور تو اور حدیں یہاں تک ہو گئی کہ فونوں میں آج ناچنے والیاں. فونوں میں کون ہے؟ ناچنے والیاں ہیں. میوزک بھی بج رہی ہے، ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں. اللہ اکبر. شراب کا پیالہ ایک ہاتھ میں آنا باقی ہے. یہی منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ میں شراب کے پیالے ہوں گے، ناچنے والیاں ناچتی ہوں گی، موسیقی بجتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے 3 عذابات اس امت پر اتر جائیں گے. پتھروں کی بارش ہوگی، چہرے سوروں اور بندروں کے جیسے ہو جائیں گے اور زمین میں دھسا دیے جائیں گے. کب یہ جب گناہ کھلے عام ہو. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں گناہ جو ہے کھلے عام کرے. کیوں کھلے عام کرنا گناہ پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ایک تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کر لیا گناہ، انسان گناہ کا پتلا ہے، کر لیا گناہ کر لیا. گناہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. گناہ کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ اپنے اس گناہ کا اظہار کرتا ہے آ کر کے کہ دیکھو میں کل رات میں نے وہ کیا، میں نے کل رات جو ہے وہ مووی دیکھی، میں نے کل رات جو ہے وہ گانا سنا، میں کل رات جو ہے وہاں چوری کر کے آیا، میں کل رات جو ہے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی، میں نے کل رات جو ہے وہاں کھڑے ہو کر کے سگریٹ پی، میں نے وہاں کھڑے ہو کر کے شراب پیا. اللہ اکبر. جیسے ہی ذکر کرتا ہے تو یہاں پر کئی معاملات سامنے آ جاتے ہیں. اس میں سے ایک اہم چیز، سامنے والا جو نیک ہے اس کو بھی گناہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ارے کر رہے ہیں گناہ، اس کا مطلب اب ہم بھی کریں گے، کیا مشکل ہے؟ یہی کر رہے ہیں کہ ذکر کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. تو اس لیے یہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا اظہار ہے نا، اسی لیے قرآن کریم میں اس کی سختی آئی ہے. ایک حدیث میں، آج ہم وبا سے گزر رہے ہیں، بیماری سے گزر رہے ہیں. دیکھیے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 باتیں ہیں، تفصیل ہے، صرف ایک بات ذکر کر کے میں اپنے درس کو ختم کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن. فرمایا اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 عذابات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ تم اس میں آزمائے جاؤ. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكَهُنَّ، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم جو ہے اس میں نہ پڑو گے، یعنی تم اس میں نہیں ہوگی. یہ ہمارا زمانہ نہیں ہوگا، بعد کے زمانے میں اس امت میں ایسی چیزیں آئیں گی. اس میں سے سب سے بڑی چیز فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فرمایا پہلی چیز عذاب جو اس امت میں آئے گا، وبا آزمائش جو اس امت میں آئے گی، کب آئے گی؟ کہ گناہ کو، فحش کاموں کو، ننگے پن کو، فحاشی کو، جی فحاشی کو یہ ظاہر ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ کھلے عام ہو جائے گی. حتی یعلنوا، یہ فحاشی ایک دم کھلے عام ہو جائے گی. اب زنا بہت آسان، اعوذ باللہ. دوست آپس میں بات کرتے ہیں، وہ لڑکی میری، وہ لڑکی میری، میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوں، اس کے ساتھ میں نے اتنے چکر لگائے ہیں، میں نے اس کے ساتھ ایسا کام کیا ہے. اگر رشتے کی بات آ جائے، لڑکے کے تعلق سے بیک گراؤنڈ نکالتے ہیں. کیسا بھی لڑکا، ایک کالج میں فلاں لڑکی کے ساتھ گھومتا تھا، وہ لڑکی کے ساتھ گھوما، یہاں دیکھا میں پارک میں، جو جوانی کیا ہے یہ سب آتے رہتے جاتے ہیں. اتنا عام ہو گیا آج، یعنی اتنی بڑی برائی آج اتنا ایزی ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے، کوئی معنی ہی نہیں رکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا فشا فیہم طاعون، جب ایسی برائیاں عام ہو جائیں گی تو اس امت میں طاعون آ جائے گا. کیا جائے گا؟ طاعون آ جائے گا. اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو اس سے پہلے آئی نہیں تھی. کرونا،
وہ بخار، یہ بخار، پتہ نہیں اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں. آج بیماری آنے کے بعد صحیح ڈاکٹر کو پکڑنا بڑی بات ہے. ہاں وہ رگوں کے، وہ ہڈی کے ہیں، وہ ڈاکٹر فلاں کے ہیں، وہ ڈاکٹر فلاں کے ہیں. آج کتنی بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ فحاشی عام ہو گئی ہے، اور عام تو عام کھلے عام ہو گئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جو برائی کھلے عام ہوتی ہے وہ برائی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جب برائیاں کھلے عام ہوگی تو ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی آزمائشیں اس امت میں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کو جو ہلاک کیا کھلے عام برائیاں آنے کی وجہ سے ہی ہلاک کیا. فرعون انا ربکم الاعلی، کیا کر دیا اللہ تعالیٰ؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا. فرماتے اللہ تعالیٰ کسی کو ہم نے پتھر سے برسایا، کسی کو چیخ کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو ہم نے ڈبو دیا، کسی کو ہم نے پوری بستی کو اچھال کے پٹک دیا. ہم نے کیوں بھائی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. قوم لوط کے اندر لواطت عام ہو گئی تھی، فرعون کے اندر تکبر عام ہو گیا تھا، قوم سمود اپنے آپ میں فخر کرنے لگی تھی. میرے حال اللہ رب العزت جو ہلاک کیے اس سے پہلی امتوں کو بھی وہ گناہ کرنے کے بعد، بلکہ گناہ کیسے گناہ کرتے تھے؟ اعلانیہ گناہ کرتے تھے. تو میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اعلانیہ گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور تنہائی کے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو محفوظ رکھے. یہ امت جو آج پریشانیوں کا ماحول دیکھ رہی ہے یہ بالکل اسی کے کارن، اس کے اعمال کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آزمائشوں سے محفوظ فرما لیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بیماریوں سے دور رکھیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.